السلام علیکم۔ لو بھائی، اب سنو شاہین کلب کا 1001واں پروگرام۔ یہ بھی ٹھیک۔ کچھ اس طرح کے کلمات سے ہر ہفتے کی شام پروگرام شاہین کلب شروع ہوا کرتا تھا، اور پھر دیر تک سدھو بھائی کی باتیں اس پریشان حال دنیا پر ٹھنڈی بوندیں بن کر برسا کرتی تھیں۔ اس طرح کے پروگراموں میں اکثر بتایا جاتا ہے کہ کون سا کردار اصل میں کون ادا کر رہا ہے، مگر انہوں نے کبھی ہمیں یہ کہنے کی اجازت نہیں دی کہ یہ جو سدھو بھائی ہیں یہ دراصل محمد علی شاہ ہیں۔ محمد علی شاہ پچھلے ہفتے چل بسے۔ انہوں نے تقریباً 24 سال شاہین کلب میں ایک سیدھے مگر شوخ، ایک بھولے مگر شریر شخص کا کردار ادا کیا اور لاکھوں سامعین کے دل جیت لیے۔ اب وہ جا چکے ہیں، اور بقول سکندر علی وجد، جانے والے کبھی نہیں آتے، جانے والوں کی یاد آتی ہے۔ شاہ صاحب کو جو لوگ سب سے زیادہ یاد کریں گے وہ ہمارے بے شمار سامعین ہیں۔ میں نے ہندوستان میں اپنے ایک سامع محمد اقبال صاحب سے ٹیلی فون پر پوچھا کہ سدھو بھائی سے آپ کا تعلق کتنا گہرا تھا۔ شاہین کلب کی جان سدھو بھائی کی جو انتقال کی خبر سنی میں نے تو بے حد افسوس ہوا، اور مجھے کچھ دیر تک تو یقین ہی نہیں آیا اس بات کا کہ شاہ صاحب کا انتقال ہو گیا، لیکن ظاہر بات ہے وہ یقین کرنے والی خبر تھی ہی، اور میں سمجھتا ہوں اردو سروس نے ایک ایسے انسان کو رخصت کر دیا جس کی کمی اردو سروس کے تمام افراد اور ہم تمام سننے والے محسوس کریں گے۔ اور جب تک سدھو بھائی شاہین کلب میں رہے شاید ہی ایسا ہوا ہو کہ وہ پروگرام میں نے نہ سنا ہو، اور ان کے اکثر پروگرام جو ہیں میں ریکارڈ کرتا تھا اور بعد میں اس کو سن کے لطف اندوز ہوتا تھا۔ خدا نے سدھو بھائی کو کمال کا انداز گفتگو دیا تھا اور آواز میں بلا کا جادو تھا۔ اب ان کے کون کون سے پروگرام کی تعریف کی جائے، یہ تو ایک بالکل عجیب بات ہوگی۔ ان کی آواز سن کر کتنا ہی غمگین انسان ہو چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی تھی۔ میں خود کئی مرتبہ پروگرام کے دوران باقاعدہ قہقہا لگانے پر مجبور ہوا ہوں، اور ایسا اکثر ہوتا تھا۔ اور جس سال سدھو بھائی نے حج ادا کیا تھا اسی سال اللہ نے مجھے بھی توفیق دی تھی۔ ایک طرح سے وہ میرے حج کے ساتھی تھے۔ خدا ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، آمین۔ یہ ہیں دہلی کے محمد اقبال، جو بچپن سے ہمارے پروگرام سنتے رہے ہیں۔ اور آئیے اب شاہ صاحب کے نئے پرانے ساتھیوں اور رفیقوں کے تاثرات سنیں۔ شاہین کلب کے آخری برسوں میں ایک اضافہ دلدانہ انصاری کا ہوا، اور شاہ صاحب نے چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور محبت کی مثال قائم کر دی۔ سدھو بھائی بالکل سیدھے اور سادے، اس پر سراپا نیکی، ہمیشہ دھیمے لہجے میں بات کرتے تھے اور مجھے دردانہ بی بی کہہ کر پکارتے تھے۔ جہاں سدھو بھائی کو کاغذوں پر جھکے کام کرتے دیکھا، میں پوچھتی سدھو بھائی چائے لے آؤں آپ کے لیے، تو کہتے ارے نہیں دردانہ بی بی، میں نے ابھی ابھی پی ہے، آپ کیوں تکلیف کرتی ہیں؟ حالانکہ ہوتا یہ تھا کہ صبح سے خشک منہ لیے گھوم رہے ہوتے تھے، لیکن انا کے بے حد پکے تھے، کیا مجال کہ کسی کو اپنے ذرا سے کام کے لیے بھی تکلیف دے دیتے۔ مرتے مر گئے، لیکن یہ نہ کیا کہ کسی کو ایک ٹیلی فون کر کے اپنی بیماری کی اطلاع دے دیتے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ وہ حج پر جانے والے تھے کہ ان کے گھر میں اچانک آگ لگ گئی۔ میرا گھر ان کے گھر سے ذرا فاصلے پر تھا، تو میں کار لے کر دوڑی۔ گھر کی چھت آگ کے شعلوں کی وجہ سے کھل چکی تھی اور اب اس میں سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر حیران ہوئے، لیکن مسکراتے ہوئے بولے ارے دردانہ بی بی، آپ نے کیوں تکلیف کی؟ ایک عجیب بات تھی ان میں، جہاں کوئی ان کی مدد کرنا چاہتا تھا وہاں ان میں ایک شرمندگی کا سا احساس جاگ جاتا تھا۔ ان کی باتیں، ان کے ساتھ گزرے ہوئے وہ خوشگوار دن رہ رہ کر یاد آ رہے ہیں۔ شاہین کلب کی ریکارڈنگ جاری ہے اور ہم سب مائکروفون کے ارد گرد اپنے اپنے اسکرپٹس پر نظریں جھکائے پڑھے جا رہے ہیں کہ اچانک کہیں سے ٹھک 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 کی آواز آنا شروع ہوئی، اور پھر یکدم میز ہلنے لگی۔ ہم سب نے سدھو بھائی کی طرف دیکھا، اور سدھو بھائی ہیں کہ سب سے لا تعلق اپنا بولے چلے جا رہے ہیں۔
اور پھر آخر کار آبدی بھائی کو سدھو بھائی کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر ان کی زور زور سے ہلتی ہوئی ٹانگ کو روکنا پڑا۔ میں اس معاملے میں ہمیشہ سے بری تھی، کیا مجال جو ہنسی روک سکتی، اور پھر بیچارے سدھو بھائی بے حد شرمندہ ہوتے۔ سدھو بھائی تھے تو قصے ہی قصے ہوا کرتے تھے۔ آپ کو تو یاد ہوگا شاہین کلب میں خوب گیت گائے جاتے تھے اور اکثر ان گیتوں میں سدھو بھائی بھی شامل ہوا کرتے تھے، لیکن وہ گاتے کیسے؟ شرمیلے اس قدر تھے کہ ان کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ گاتے ہوئے کہیں ان کی کوئی آواز نہ سن لے، بس پیچھے کھڑے کھڑے ہونٹ ہلایا کرتے تھے۔ میں کہتی، ارے سدھو بھائی آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں؟ اب جو ان کا انتقال ہوا اور ہم سب ان کی نماز جنازہ پڑھنے گئے تو ہر دم یوں محسوس ہوا کہ جیسے وہ ہم سب سے کہہ رہے ہوں کہ آپ نے کیوں تکلیف کی۔ یہ تھیں دردانہ انصاری۔ شاہ صاحب کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر مسکراہٹوں کی بارش برسانے والے آغا سرور بھی تھے۔ میں نے انہیں ٹیلی فون پر سدھو بھائی کے انتقال کی خبر سنائی۔ آبدی بھائی 8 سال کا عرصہ ایک طویل عرصہ ہوتا ہے، لیکن 8 سالوں میں شاہ صاحب کے بہت قریب ہوتے ہوئے بھی ان کے قریب نہیں تھا، کیونکہ وہ بہت ہی کم گو انسان تھے، آپ کو پتہ ہی ہے۔ اور ہم سب جب بھی ان سے ملتے، سلام علیک کے بعد ہم لوگ کینٹین میں چلے جاتے، پروگرام ریکارڈ کرنے سے پہلے چائے وائے پیتے رہتے تھے۔ سلطان آباد جی، میں، پروین، شاہ صاحب آتے، اپنے ہاتھوں میں مسکراتے ہوئے اسکرپٹ لے کے آتے، اسکرپٹ ہمارے ہاتھوں میں پکڑا دیتے، اور وہ کبھی کبھی بیٹھ کر ہمارے ساتھ چائے پی لیتے۔ بولتے بہت کم تھے ویسے بھی، آپ کو پتہ ہی ہے، اور وہ سیدھے اسٹوڈیوز کی طرف چلے جاتے تھے۔ اور جب ہم لوگ اسٹوڈیو جاتے اپنے اپنے اسکرپٹ کے ساتھ، وہاں ہم لوگ ہنستے کھیلتے ہمیشہ رہتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم آپ کو بھی تنگ کرتے تھے، سدھو بھائی کو بھی، لیکن کبھی ان کے منہ سے ہم نے کوئی ریئیکشن نہیں، کوئی کچھ نہیں، ہمیشہ خاموش شرمیلے انسان، بس مسکرا کے سر نیچے کر لیتے۔ لیکن ایک مرتبہ جب ریکارڈنگ شروع ہو جاتی تو شاہ صاحب پتہ نہیں کہاں غائب ہو جاتے، ایک دم سدھو بھائی آ جاتے آگے۔ اور یہ جو ٹرانسفارمیشن شاہ صاحب میں اور سدھو بھائی کا تھا، اتنا عجیب تھا، کاش ہمارے سننے والے یہ منظر دیکھ سکتے کہ شاہ صاحب اور سدھو بھائی دو بالکل ہی مختلف چیزیں۔ زیادہ کچھ بولنے دل تو نہیں چاہ رہا اس وقت، لیکن میں اتنا ہی کہوں گا کہ ہمارے پیارے پیارے سننے والے بی بی سی کے سدھو بھائی کی آواز سے کبھی محروم نہیں ہوں گے، لیکن ہم سب ان کی شفقت، محبت اور رفاقت سے محروم ہو گئے ہیں۔ یہ تھے آغا سرور۔ شاہین کلب کے اچھے دنوں میں شاہدہ باجی کا نام بھی بہت نمایاں تھا۔ شاہدہ احمد نے کئی سال شاہ صاحب کے ساتھ مل کر صداکاری اور اداکاری دونوں کے جوہر دکھائے، اور بالآخر ہم سب کی طرح انہیں بھی یہ افسوسناک دن دیکھنا پڑا۔ جو یہاں آیا ہے اسے لوٹ کر واپس ہی جانا ہے۔ آج سدھو بھائی مرحوم، کل ہماری باری ہے۔ ہم ایک خاندان کی طرح تھے۔ وہ بہت بڑے فنکار ہی نہیں، بہت بہترین انسان بھی تھے۔ میں نے سالوں ان کے ساتھ شاہین کلب کیا، لیکن کبھی کوئی گوسپ، کوئی فالتو بات، کسی کی برائی ان کی زبان سے نہیں سنی، کبھی کسی پہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ سدھو بھائی جس قدر شوخ اور باتیں کرنے والا کردار تھا، اس کے برعکس وہ اتنے ہی کم گو اور دھیمے مزاج کے تھے۔ اسکرپٹ پڑھتے ہوئے مگر ان کی شخصیت بالکل مختلف ہو جاتی تھی۔ میری بیٹی مریم احمد نے شاہین کلب میں حصہ لینا شروع کیا تو انہوں نے مجھے مریم کے ہاتھ یہ لائنیں لکھ کر بھیجیں کہ دیکھیے وقت بھی کیا چیز ہے، کل آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں تھیں اور آج مریم آپ کی بیٹی ہمارے خاندان کا حصہ ہے۔ وہ چلے گئے ہیں، یہ سوچ کے دل کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن بہرحال حقیقت یہی ہے۔ یہ تھیں شاہدہ احمد۔ شاہین کلب میں یوں تو ہمارے پرانے ساتھی یونس واسطی شاہ صاحب کو لے کر آئے تھے، مگر سدھو بھائی کے کردار کو بہت اوپر تک وسیم صدیقی نے اٹھایا۔ ان کے زمانے کا شاہین کلب بھی لوگوں کو عرصے تک یاد رہے گا، مگر وہ خود شاہ صاحب کو کچھ اس طرح یاد کرتے ہیں۔ دراصل سدھو بھائی، یوں کہیے کہ محمد علی شاہ صاحب سے ملتے ہی، بلکہ سننے والوں کی رعایت سے میں یہ کہوں گا کہ انہیں سن کر ہی احساس ہو جاتا تھا کہ وہ نہایت ہی مخلص اور بھولے بھالے انسان ہیں، اور یہی وجہ تھی کہ ان کا نام سدھو رکھا گیا۔ اور ان کی آواز اور شخصیت کے لحاظ سے ہی میں نے اسے ایک ایسے شخص کے کردار میں ڈھالا جو اپنے سیدھے پن میں بلا سوچے سمجھے کچھ کہہ جاتا ہے، لیکن اگر سوچیے تو اس کا مطلب بہت ہی گہرا ہوتا ہے۔ مثلا جب سن 70 میں یحییٰ خان نے پاکستان میں انتخابات کرائے
تو سدھو بھائی سے کسی نے پوچھا کہ آخر فوجی پاکستان میں جنرل الیکشنز کیوں کراتی ہے، تو سدھو بھائی نے جواب دیا کہ بھائی یہ ہیں جنرل الیکشن، تو انہیں صرف کوئی جنرل ہی کرا سکتا ہے۔ مگر میرے خیال میں محمد علی شاہ مرحوم عرف سدھو بھائی کے کردار اور شخصیت کا نچوڑ غالباً ٹیلی فون پر واقع ہونے والے اس لطیفے میں موجود ہے۔ ہلو، آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میں تو اپنے گھر سے بول رہا ہوں۔ میں بھی اپنے گھر سے بول رہا ہوں۔ مگر آپ کون صاحب ہیں؟ تھانے دار۔ ارے باپ رے باپ، آپ کو میرا نام تو نہیں معلوم؟ جی نہیں، کیا نام ہے آپ کا؟ جی اب سدھو اتنا سیدھا بھی نہیں کہ آپ کو اپنا نام بتا دے۔ غرض یہ کہ سدھو بھائی بہت ہی نیک، مخلص اور دوسروں کی مدد کے لیے ہر وقت حاضر انسان تھے، جن کے لیے ہم سب انہیں یاد کرتے ہوئے ہمیشہ یہی کہیں گے کہ سدھو جو ایک شخص تھا عالم میں انتخاب۔ یہ تھے وسیم صدیقی۔ محمد علی شاہ کے نئے پرانے ساتھیوں کو ان کے انتقال کی خبر سنانے کا فریضہ مجھے سونپا گیا تھا۔ بڑا مشکل کام تھا، مگر یہ خبر سننا بھی کچھ آسان کام نہ تھا۔ میں نے واشنگٹن ٹیلی فون کیا اور اپنے پرانے ساتھی یونس واسطی کو یہ افسوسناک اطلاع دی۔ ابھی 3-4 دن قبل ہی وہ یاد آئے تھے، اور ایک صاحب جو لندن سے آئے ہوئے تھے ان سے میں نے شاہ صاحب کے بارے میں پوچھا بھی، تو انہوں نے کہا کچھ عرصے قبل طبیعت خراب ہوئی تھی لیکن اب وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ یہ سن کر خاصا اطمینان ہو گیا تھا، اور میں نے سوچا کہ اگلے ہفتے تو لندن جا ہی رہا ہوں، ان سے ضرور ملاقات ہوگی، لیکن اب ان سے کبھی ملاقات نہ ہو سکے گی۔ ان کی شکل صورت، ان کی وہ خفیف سی مسکراہٹ چہرے پہ، ان کا خلوص اور سچ بولنے کی عادت، سبھی ان کی شخصیت کے اجزاء تھے۔ میرا ان کا ساتھ کوئی 1966 سے شروع ہوا تھا، جب میں نے بی بی سی جوائن کی تھی۔ ان سے ہر روز ہی ملاقات ہوتی تھی۔ بڑے سیدھے سچے انسان نظر آتے تھے، اسی لیے میں نے ان کے لیے بچوں کے پروگرام میں سدھو بھائی کا کردار متعارف کیا تھا۔ خدا کے فضل سے وہ کردار اتنا مقبول ہوا کہ سامعین میں سے جب بھی کوئی بی بی سی آتا تو پہلے وہ سدھو بھائی سے ملنا چاہتا تھا۔ اب یہ سب کچھ خواب بن چکا ہے۔ بہرحال آپ مغفرت کرے اور جب آزاد وقت۔ یہ تھے یونس واسطی۔ اور اب سب سے مشکل مرحلہ تھا۔ سلطانہ باجی کو بتانا تھا کہ شاہ صاحب چل بسے۔ شاہین کلب کے اندر بھی اور باہر بھی ان دونوں کا ساتھ صحیح معنوں میں محبتوں کا ساتھ تھا۔ سلطانہ باجی کو دنیا صاحب قزلباش کے نام سے جانتی ہے۔ وہ ان دونوں پاکستان گئی ہوئی ہیں۔ میں نے فون کیا، کوئی مجھ سے پہلے انہیں خبر کر چکا تھا۔ میں نے پوچھا، صاحب آپ کو معلوم ہوا شاہ صاحب چل بسے ہیں؟ اتنا مجھے دکھ ہوا کہ مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی چلے جائیں گے، اور میں اپنی ساری ان شرارتوں پہ اتنی پشیمان ہوں۔ جو پروڈیوسر کیا کہ اور سب جو اسکرپٹ لکھتے تھے ویسے ہی کرنا پڑتا تھا۔ حالانکہ سدھو بھائی میں تو کوئی ایسی چیز، وہ ایکچولی پیدا ایکٹر ہوئے تھے، ان کی آواز میں ایک بیوقوفی تھی جس سے یہ کریٹ کیا گیا تھا کہ یہ سدھو بھائی بن جائے۔ ان کی آواز ہی ان کو وہاں تک لے آئی کہ وہ اتنی ان کی شہرت کی جو بنا تھی وہ ان کی آواز تھی۔ اور وہ کئی دفعہ جب ریہرسل کرتے تھے، جب انہیں سمجھ میں نہیں آتا، ایک تو ان کی لکنت تھی تو ان کی اس میں لہجے میں، اس سے وہ بہت خوف زدہ ہو جاتے تھے، تو کئی دفعہ میرے پاس آ جاتے تو ہیلپ لیس ہو کے مجھ سے کہتے تھے بتائیں کیا کروں میں اس کا، سلطانہ باجی میرا ٹھیک کریں۔ میں ان سے کہتی آپ اتنے اچھے آرٹسٹ ہیں کہ آپ کو کسی ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے، نہ کوئی آپ کو ٹریننگ دے سکتا ہے، آپ بورن آرٹسٹ ہیں شاہ صاحب۔ میں اتنا ان کو تسلی دیتی تھی اور صحیح بات بتاتی تھی کہ وہ اس سے ان کو یقین آ جاتا تھا، اور وہ آخرکار اس کو انہوں نے اپنا لیا، پہن لیا، وہ انہوں نے جو کیریکٹر ان کو دیا گیا تھا۔ اور جب وہ خاموشی میں آفس میں بیٹھے ہوئے، جب وہ وہاں پہ لکھ رہے ہوتے تھے خط یا ٹائپ کر رہے ہوتے تھے یا پتے سب کچھ، تو اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ وہی بیوقوف سدھو بھائی ہیں جو بیٹھے ہیں۔ مگر جب وہ بولتے تھے تو اپنی وہ جو ان کی نرمی تھی، جو ہر ایک کے لیے وہ نرم لہجے سے بات کرتے تھے، اس میں بڑی بیوقوفی تھی، اسی سے ان کا کیریکٹر بنا۔ دل کے بڑے اچھے تھے، 1 منٹ میں خفا ہو جاتے تھے، 1 منٹ میں اگر انہیں کوئی بات ناگوار گزرے تو وہ نہیں سوچتے تھے، اور خفا بچوں کی طرح منہ پھلائے پھرتے تھے۔ ان کے ساتھ بہت گزر کیا میں نے، مگر بڑے اچھے تھے، اللہ انہیں جنت نصیب کرے۔ کہتے ہوئے بھی دل دکھتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارا کب وقت آئے گا لوگ ہمارے لیے بھی ایسا کہیں گے۔
ये थीं सुल्ताना बाजी। इनकी सिस्कियों में हम सब के जज्बात और एहसासात शामिल हैं। शाह साहब के मुताल्लिक़ इन जज्बात और इन एहसासात को आज मैंने यकजा कर दिया है। शाह साहब होते तो प्रोग्राम के आखिर में मुझसे कहते, आबिदी भाई मेरा कितना ख्याल करते हैं। अच्छा भाई, अब हमें अगले हफ्ते तक इजाज़त दो। खुदा हाफिज।